یہ جنگ بموں کی نہیں، یہ جنگ ذہنوں کی ہے۔ غزہ کو قبرستان بنایا جا رہا ہے، وینزویلا پہ تیل کے لیے قبضہ ہو چکا ہے، شام میں خانہ جنگی کی پھر تیاری ہے، یمن پھر تختہ مشق بننے جا رہا ہے، عراق، افغانستان اور لیبیا کے جنگی مجرم پھر اکٹھے ہو رہے ہیں اور دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب امن کے لیے ہو رہا ہے۔ تو دوستو، اگر یہ امن ہے تو جنگ کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ انصاف ہے تو ظلم کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ جنگ بندی ہے تو ہر روز نئی جنگ کیوں؟ قبضہ کیوں؟ دھمکیاں کیوں؟ اور سازشیں کیوں؟ اور سب سے عام تر سوال یہ کہ آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ دوستو، جو کچھ آپ روز بریکنگ نیوز میں دیکھتے ہیں وہ اصل جنگ نہیں ہے، وہ صرف اس جنگ کی فلم ہے۔ اصل جنگ وسائل پہ قبضے کی ہے، طاقت کے توازن کی ہے، عالمی کنٹرول کی ہے اور مشرق وسطیٰ میں ایک دجالی نظام کے قیام کی ہے۔ اور اس جنگ کے 3 مرکزی کردار ہیں: امریکہ، اسرائیل اور نام نہاد مسلمان حکمران۔ کہا گیا کہ غزہ میں جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، کہا گیا کہ اب امن آئے گا، کہا گیا کہ بحالی شروع ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بمباری اب بھی جاری ہے، محاصرہ اب بھی قائم ہے اور بچے اب بھی سردی، بارش اور بھوک سے مر رہے ہیں۔ دوستو، جوابی کارروائیوں کی آڑ میں بچے کھچے فلسطینیوں کو روز کچلا جا رہا ہے، جبکہ جنگ بندی کا معاہدہ بھی موجود ہے۔ اور دوستو، سازش کیا ہے کہ اسی جنگ بندی کے نام پہ ایک نیا انتظامی ڈھانچہ بنایا جا رہا ہے، ایک نام نہاد امن بورڈ تشکیل دیا جا رہا ہے، لیکن غور سے سنیں، یہ غزہ کو خالی کرنے کی تیاری ہے، یہ امن کا منصوبہ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی ایک سکیم ہے۔ اور اس کے لیے یہ جو نئے قبضے ہو رہے ہیں یہ وسائل کے لیے ہیں، اسی لیے یہ دباؤ ہے اور اسی لیے یہ دھمکیاں ہیں تاکہ فلسطینیوں کو دوسرے ممالک میں آباد کیا جا سکے۔ اور اسی لیے فلسطینیوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھی جا رہی، اسی لیے فلسطینی اس امن بورڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ امن نہیں ہے، یہ انتظامی قبضہ ہے، اسے پہچانیے، اسے مانیے۔ اور عالم کفر کو اس کا متوقع رد عمل پتہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اسلامی ممالک کو انگیج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جن میں سر فہرست ایران ہے، لیکن یہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حتمی ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اصل تدبیر اللہ ہی کی ہے جو ہر حال میں غالب ہوتی ہے، فرق صرف ہماری سمجھ کا ہے۔ دوستو، امریکی صدر نے ایک نام نہاد پیس بورڈ قائم کیا، کہا گیا کہ یہ امن کے لیے ہے، کہا گیا یہ غزہ کی بحالی کے لیے ہے، لیکن اس بورڈ میں وہ نام شامل کیے جا رہے ہیں جو عراق کی تباہی کے معمار تھے، جو جھوٹے ہتھیاروں کے پروپیگنڈے کے مرکزی کردار تھے۔ سوال یہ ہے کہ جو عراق کو قبرستان بنا چکے وہ کیسے غزہ کو جنت بنائیں گے؟ یہ امن نہیں ہے، یہ دراصل پرانا منصوبہ جو نئی فائل میں ہے۔ تو دوستو، وینزویلا کا جرم غربت نہیں تھا، اس کا جرم سمگلنگ نہیں تھا، اس کا جرم تیل تھا۔ وینزویلا کا جرم نئے عالمی بلاک کی طرف جھکاؤ تھا۔ اس نے کہا یہ تیل عوام کا ہے، امریکہ کا نہیں ہے۔ پھر پابندیاں لگیں، کرنسی توڑی گئی، معیشت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا گیا اور آخرکار جرنیل خرید لیے گئے۔ رپورٹس آئیں کہ صدر کو ہٹانے کے منصوبے بن رہے ہیں، اغوا کے الزامات لگے اور ملک کو عدم استحکام میں دھکیلا گیا اور ایک منتخب صدر کو راتوں رات یوں اٹھایا گیا جیسے پاکستان میں کچے کے ڈاکو اغوا برائے تاوان کے لیے کسی کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور دنیا نے ایک بار پھر سب سے بڑی جمہوریت کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا اور اب گرین لینڈ پر نظریں ہیں۔ قدرتی وسائل، جغرافیائی کنٹرول اور عسکری موجودگی، یہی طاقت کا قانون ہے۔ جہاں مفاد ہو وہاں مداخلت۔ اور دوستو، شام میں ایک اور باب لکھا جا رہا ہے۔ وہی قوتیں جو کل کردوں کو سہارا دے رہی تھیں آج انہیں پسپا ہوتا دیکھ رہی ہیں۔ یہی پراکسی وار کا قانون ہے، جب تک مفاد ہو تحفظ ہے، جب مفاد ختم تو مہرہ بھی ختم۔ اس لیے یہ جنگیں قوموں کی نہیں ہیں، یہ جنگیں طاقتوروں کی شطرنج ہے۔ ہم اپنے ملک کی مثال لیتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے مگر فیصلے کمزور ہیں۔ یہاں حکومتیں بنتی نہیں، بنائی جاتی ہیں، ووٹ عوام سے لیے جاتے ہیں
और फैसले अमेरिका के नाफज किए जाते हैं। यहाँ चापलूसी की जाती है, अपनी ही हुकूमतें गिराई जाती हैं, अपने मुल्क के निज़ाम की बसात लिपेटी जाती है, फिर भी वीज़ा पाबंदियाँ लगती हैं, हम पे एतमाद नहीं किया जाता। यहाँ बार बार सवाल सामने आता है कि फिर पाकिस्तान को अमरीकी कैम्प में क्यों घसीटा जाता है, जबकि इसकी तवानाई, तजारत और दफा रूस और चीन से पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, ये खुद मुख्तारी नहीं है, ये मोहताजी है, ये कौमी वकार की सौदाबाजी है। पड़ोसी मुल्क इंडिया में फाशिज्म अब पॉलिसी बन चुका है। मुसलमान एक दहाई से निशाने पर हैं और अब ईसाई भी जद में आ रहे हैं। ये नफ़रत की सियासत है, ये वोट की सियासत है और ये इसराइली मॉडल पे रियासती जबर है। दुनिया खामोश है क्योंकि मफाद खामोशी मांगता है, जबकि कुरान कहता है ज़ालिमों की तरफ ना झुकना वरना आग का अज़ाब तुम्हें आ लेगा, और यहूद व नसारा तुमसे राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम इनके तरीके पे ना चलो। ये सिर्फ अकीदा नहीं है, ये आलमी सियासत का कानून है। तो दोस्तों, ये वक्त नारों का नहीं है, शऊर का है। अगर उम्मत ने असल दुश्मन और असल गद्दार को ना पहचाना तो फ़लस्तीन का किस्सा ख़त्म हो जाएगा और वेनेज़ुएला नया मकबूजा कश्मीर बनेगा और मकबूजा कश्मीर यूं ही लाशें उठाता रहेगा और हम सिर्फ स्क्रीनों पर बैठ के आंसू बहाते रहेंगे। ये जंग सिर्फ बमों की नहीं, बयानी की है, और जिस दिन उम्मत ने इस हकीकत को पहचान लिया, इसी दिन तारीख़ का रुख बदलेगा। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, तमाम मज़लूम अक़वाम की तकदीर बदलेगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी ही मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।